بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو چہلم کے عنوان سے سجائی گئی ہے، صاحبان علم موجود ہیں یہاں پہ، اور میں چاہوں گا کہ دو چار علمی نکات پہ بات ہو۔ ہمارے ہاں یہ کنفیوژن ہے کہ تیجا کیا ہے، 40واں کیا ہے، یہ کیا سلسلے ہیں سارے، شریعت میں ان کا کیا حصہ ہے اور شریعت میں ان کے بعد شریعت کیا کہتی ہے۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مومن کی نیت ہی اس کے عمل پہ بھاری ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی آپ کی نیت پہ ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کے لیے صلہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان محافل کو فرض سمجھ کے، واجب سمجھ کے، لازم سمجھ کے کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے جانے والے کو ثواب کیسے پہنچے گا، تو یہ حرام ہے، ایسا سوچنا بھی حرام ہے، اس محفل کا کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ جسے شریعت نے واجب نہیں کیا، جسے شریعت نے فرض نہیں کیا، لازم نہیں کیا، اس کو آپ لازم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر یہ نیت ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ ضروری ہے میں ایسا کروں، تو یہ کرنا اور یہ نیت کرنا اس کی وجہ سے آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ بے شک۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ فرائض جو اللہ نے فرض کر دیے اور واجبات جو اللہ نے واجب کر دیے اور شریعت نے ہر چیز کو حلال و حرام کو واضح کر دیا، اس کے بعد اگر اہل ایمان اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ ہم اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام بیٹھے ہوئوں میں کوئی نیک ہو جس کی وجہ سے ہم سب کی بخشش ہو جائے، اس پر شریعت نے منع نہیں کیا۔ آپ وہ ہر روز بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہفتے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں، تیسرے دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 10ویں دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو۔ اور ہمارا یہاں تو کیونکہ بڑا تیز سسٹم ہے، صبح شام ہو جاتی ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ ڈیوٹی والے ہیں، تو ایسے میں وقت نکالنا مشکل ہے، تو وقت کا تعین بھی اس نیت سے کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس وقت یہی ہے اور لوگوں کی آسانی کا وقت بھی یہی ہے، تو اس نیت سے کیا جائے کہ یہ اس میں کوئی شریک و باہت نہیں ہے۔ تو اہل ایمان اگر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں تو اس کا اجر بھی بہت ہے۔ اس لیے ہم نے اسے واجب نہیں کہا اور واجب سمجھ کے کر بھی نہیں رہے۔ تو ہماری نیت کیا ہے، آنے والوں کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر سننے جا رہے ہیں، اور میزبان محفل کی نیت یہ ہونی چاہیے میں اللہ کے ذکر کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا پھر وہاں ہوگا کیا، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، وہاں فرشتوں کی حاضریاں آئیں گی، فرشتے آئیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے ان محافل کو تلاش کرتے ہیں جہاں اہل ذکر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کب کرنا ہے؟ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، فرائض سے فارغ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کوئی لمحہ خالی نہ ہو۔ کیا معلوم جس لمحے تم سانس لے رہے ہو اسی سانس میں تمہاری موت آئے تو تم ذکر کرتے مر جائے۔ اگر یہ کنفیوژن دور کر دی جائے تو ہمارے مسالک کی لڑائی صرف پیٹ کے خاطر ہوگی۔ میرے خیال سے اگر کوئی لڑائی
تو، ورنہ اتحاد بین المسلمین میں یہ چیز تو آتی نہیں ہے. ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہو، تو اللہ کی رضا چاہنے والوں کے لیے فرشتے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس پاک میں ہر شخص کا نام لکھتے ہیں اور ہر ایک کی حاضری رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. اور رب پوچھتا ہے بندو میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کرنے والے بیٹھے تھے اور ہم تیرے حکم سے وہاں پہنچے تھے. تو وہ اللہ پاک آگے سے محبت سے پوچھتا ہے وہ میرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ سوال تو یہ اللہ کر رہا ہے سوال. اللہ جل شانہ کرے گا کہ بتاؤ کہ تم جہاں سے آئے ہو میرا ذکر کر رہے تھے. ذکر تو اس کا ہوتا ہے جس کو دیکھا جائے. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے ہماری طرف سے جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے دیکھا تو نہیں لیکن تیرا ذکر کر رہے ہیں. اچھا تو مجھے دیکھا نہیں تو میرا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال جواب ہماری طرف سے فرشتے دے رہے ہیں جو ہمارے گواہ بن کے جا رہے ہیں. گواہوں کی گواہی سے ہی تو نظام چلتا ہے نا. گواہ جیسی گواہی دے گا ویسے ہی فیصلہ ہوگا. اب فیصلہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. گواہ جو ہے گواہی کیا دے رہے ہیں؟ یا اللہ وہ تجھے دیکھا تو نہیں لیکن تیرے محبوب نے کہا ہے تو ہے. اور بن دیکھے محبوب کے کہے پر ایمان لے آئے ہیں کہ تو ہے. بس کتنا بڑا ایمان ہے جی. رب کو دیکھا بھی نہیں اور 5 وقت دوڑ لگائی ہوئی ہے، مسجدوں میں جا رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو یہ جو بن دیکھے رب کو آپ مان رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کس کے کہے پہ کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب کے کہے پر. رب اس پر راضی ہو کے خوش ہو کے فرماتا ہے میرے محبوب کے ان چاہنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کل قیامت کے دن گواہی دینا ہی کی ہے میں نے اپنا دیدار عطا کر. اس دن رج کے دیکھ لیں گے بن دیکھے ذکر کرنے والے کل قیامت کے دن میرا دیدار کریں گے اور پھر خوب سیر ہو کے کریں گے. سبحان اللہ. اہل ایمان کا ایسے بیٹھ جانا کوئی خالی نہیں ہے. اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں. ہمیں لوگوں نے دور کر دیا ان چیزوں سے کہ مرنے والے کے بعد آپ دعا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس چیز نے ہمیں جدا کیا ہے. اللہ کے حبیب نے تو ہمیں ملا دیا ہے. اور ملایا کیسے ہے؟ جب تم آپس میں ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم. جب ملو تب کہو السلام علیکم. صحابہ تو درمیان میں درخت آ جاتا، درخت کی اوٹ میں چھپ جاتے، دوبارہ ظاہر ہو جاتے، پھر بھی کہتے السلام. سبحان اللہ. تو ہر وقت سلام کو پھیلاؤ. یہ دعائیہ کلمے ہیں. تم کسی کو سلامتی کی دعا دیتے ہو اور تم پر سلامتی اتارتا ہے. اچھا جسے آپ نے سلام کیا کثرت سے ہر وقت امی جان کو ابو جان کو سلام کیا، بھائی کو کیا، دوستوں کو کیا، اب ان میں سے کوئی جدا ہو کے قبر میں چلا گیا اب سلام کرنا چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں. اس کی قبر پہ جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور. قبر میں آرام کرنے والے کب تک آرام کرے گا یہ تو رب کو پتا ہے، لیکن اے قبر میں ظاہری جدائی کے بعد قبر میں پہنچنے والے میرا سلام اسی طرح لے جیسے تو زندگی میں لیتا. تو اس چیز سے ہمیں پتہ چل گیا کہ روحیں جدا نہیں ہوتی، روحیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی. تو ہمارا سلام کرنا یہ بات بتا رہا ہے کہ ہم سے جدا ہونے والا صرف ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا مٹی کا جسم جدا ہوا، اس کی روح ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پہ حضور کی امت کے لیے بڑے ہی بینیفٹس رکھے ہیں، بڑے منافع رکھے ہیں اور ایسے اللہ پاک نے ریلیف ہمیں دیا ہے. کسی اور امت کو ایسا نہیں دیا. اب دیکھیں ایک ریلیف جو ہے، ایک فائدہ قرآن سے میں بیان کرتا ہوں. اہل ایمان کو حضور کو ماننے والے جو ہے نا، کلمہ حق پڑھنے والے، حضور کو آخری نبی سمجھنے والے، اللہ کو ایک سمجھنا، رسول اللہ کو آخری نبی سمجھنا، جو اس یقین پر زندہ ہے اور جی رہے ہیں، ان کے لیے ایک فائدہ مند بات جو ہے قرآن نے سورہ مومن میں الغافر دو نام ہے اس سورت کے، سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر. اس کی آیت نمبر 40 جو ہے اس کو اگر آپ تلاوت کریں تو اتنی بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور پھر سوچتا ہے انسان یا اللہ کیا یہ میرے لیے؟ فرمایا ہاں تیرے لیے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو میرے محبوب کا غلام تو ہے. کلمہ جو میرے مصطفیٰ کا. پہلی امتوں کو یہ اعزاز نہیں ہے بھائی، یہ ہماری اسی امت کو اعزاز ہے. سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا. فرشتے تو بے حساب ہے نا. ان میں 4 مشہور ہیں، جبریل امین ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے. لیکن اس کی یہ تو 4 ہیں جن کی ڈیوٹیاں الگ الگ لگی ہیں. کچھ کی ڈیوٹی یہاں لگی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں.
کچھ قبر میں حساب و کتاب لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے عرش کی مثال ہم اپنے عرش کی طرح یا اپنے تخت کی طرح نہیں دے سکتے۔ ہمارے تخت کے 4 پائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک پٹا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے بندہ بیٹھتا ہے۔ عرش کا معنی ضرور آیا ہے، عرش اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے۔ اللہ کا عرش کیسا ہے یہ اللہ جانے۔ اللہ کی شان اپنی شان کے لائق اس پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ انسان سے ماورا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ اسی آیت کے آپ تشریح میں چلے جائیں گے تفصیل میں، آیت نمبر 40 میں تو پتہ چلے گا وہ 4 فرشتے ہیں، ٹوٹل 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یاد ہو جائیں گے۔ ابھی 4 ہے، یہ 4 ان چاروں کو الگ کرو، یہ بالکل اللہ کے قریب ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو ان کے ارد گرد سارے کھڑے ہیں۔ اب ارد گرد کتنے ہیں یہ بھی تعداد نہیں ہے، 4 تو ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ارد گرد جو ہے نا لکھو کہاں ہوں گے، عرب ہاں ہوں گے، ہمیں کیا پتا، لا تعداد فرشتے ارد گرد کھڑے ہوئے اللہ کے عرش کے آگے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ 4 ہیں، اور وہ ارد گرد جو کھڑے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ اور جب اتنے لوگ ایک مرتبہ اللہ کا ورد شروع کر دیں تو آواز کتنی گونجے گی؟ ہلکی ہلکی آواز سے بھی اگر 100 بندے اللہ کا ذکر کریں تو آواز بلند ہو جاتی ہے، تو کیا رنگ لگا ہوگا، ہر وقت اللہ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ہر وقت اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم شان والے ہیں، اللہ کا ذکر کریں، خاموش نہیں کھڑے ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور اگلا کام جو موضوع ہمارا ہے اس پہ بات آتی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور حضور کے غلاموں کے لیے، خواہ وہ کوئی مرد تھا یا عورت، زندہ ہے یا مر چکا ہے، تمام کے لیے وہ استغفار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ بخش دے میرے نبی کی امت کو، بخش دے اپنے محبوب کے غلاموں کو، جو ابو بکر سے شروع ہوتے ہیں اور صبح قیامت کی آخری امتی تک ختم ہوتے ہیں۔ یا اللہ بخش دے میرے نبی کے غلاموں کو، یستغفرون للذین آمنوا، یہ لفظ یاد غور کریں ان پہ، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے، بس جہاں بیٹھے ہیں بس بس توجہ سے ذرا رستے میں بیٹھ رہے ہیں، تو ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب اس پہ نقطہ آپ کے صاحبان علم کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ انکار کر دیں کہ مرنے والے کے بعد آپ احسان نہیں کر سکتے، اسے ثواب نہیں پہنچا سکتے، اس کا اپنا عمل ہی اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ مومنوں کے لیے استغفار ہو رہا ہے، منکروں کے لیے استغفار نہیں ہو رہا۔ اور آپ جتنی بھی آیات پڑھیں گے نا جس میں بخشش کی آیات ہیں، اور اس میں الذین یقولون من بعدہم جاؤوا من بعدہم والذین من بعدہم والذین یقولون من بعدہم والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو مرنے والوں کے بعد زندہ ہیں، اللہ نے طریقہ بتا رہا ہے کہ مرنے والوں کے لیے تم اس طرح دعا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان کا لفظ یہاں بھی ہے، یا اللہ ہماری بخشش فرما، اور ہم سے جو بچھڑ کے چلے گئے، عالم برزخ میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے، ان مومنوں کی بھی بخشش فرما۔ بات مومن کی ہے، مسلم کی نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں، مسلمانوں میں بڑے بڑے منکر بھی ہیں، مسلمانوں میں صرف اہل قرآن بھی ہیں، حدیث کے منکر بھی ہیں، اہل ایمان ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے، اسے یہاں فرمایا ربنا اغفر لنا، ہماری بخشش فرما، اور ان کی اور ان کی جو ہم سے بچھڑ گئے ان کی بخشش، اور ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری دعا تو آپ کو سب کو آتی ہے جو سورہ اس میں نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی، میری بخشش فرما، والدیہ، میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اگر بخشش نہ پہنچتی ہو تو پھر اس دعا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ربنا اغفر لی والدیہ، اور آگے کیا ہے؟
وللمؤمنین، بس یہ یاد رکھیں، مومن کے لیے دعا، وللمؤمنین، اہل ایمان کی بھی بخشش فرما. مومن کے لیے دعا کر رہا ہے، اور صرف مرنے والے کے لیے دعا نہیں ہو رہی جو ہم سے بچھڑ گیا ہے. ہم تو اسی پہ الجھے ہوئے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے کی دعا کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. قیامت تک جو مومن آئیں گے، جو تمہیں ابھی آئے نہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر گئے ابراہیم علیہ السلام. واہ جی واہ واہ. اب یہ تمام چیزیں اگر اپنے سامنے رکھیں تو یہاں جو سب سے قریب ترین فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یا اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو مومن ہیں، زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. اور آگے فرمایا، آگے کہنے لگے ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. یا اللہ تیری رحمت، تیرا علم، تیری شانیں ہر چیز پر چھائی ہوئی ہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. فاغفر للذین تابوا. یا اللہ ان کی بھی بخشش قبول فرما جو تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. واتبعوا سبیلک. جو تیرے راہ پہ چل رہے ہیں ان کو بھی تو اپنا بنا لے، ان کی بھی بخشش فرما. واقعہم عذاب الجحیم. اور دھکتی ہوئی عذاب جہیم، سخت ترین آگ سے انہیں بچا. اور آگے کہتے ہیں ربنا وادخلہم. یہ دعا وہ کر رہے ہیں جو وہ فرشتے وہاں پہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، یہ وہ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے. ہم دعا کریں نہ کریں ویسے ہوتی رہیں، لیکن اللہ کے فرشتے تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ مومنوں کو دعا پہنچ رہی. بہت اچھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم. یا اللہ انہیں جنت بھی عطا کر، جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی انہیں دے دے. یہ کیا ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، سفارش ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یا اللہ انہیں وہ جنت بھی دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. ومن صالح من آبائہم. اور اہل ایمان نیک لوگ جو ان کے باپ دادا فوت ہو گئے، جو ان کے باپ دادا تھے، اللہ ان کی بھی بخشش فرما. وازواجہم. ان کی بیویوں کی بھی بخشش فرما. وذریاتہم. ان کی اولادوں کی بھی بخشش فرما. یار اگر میں دعا کروں رد ہو سکتی ہے، آپ دعا کریں ہو سکتا ہے رد ہو جائے. فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. فرشتے تو معصوم ہیں، ان کے پلے گناہ نہیں ہے. معصوم شخص دعا کر رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ ان کی بخشش کر، ان کے ماں باپ کی بخشش کر، واہ جی واہ. یا اللہ ان کی اولادوں کی بخشش کر، تو کنفرم ہو گیا نا کہ بخشش ہو گئی. تو ان محفلوں سے جو اپنی جان چھڑاتا ہے سمجھو کہ وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. ہمارا گلہ نہیں ہے ان سے، لیکن ہم انہیں دعوت جو ہے سخن دے رہے اور دعوت دے رہے ہیں، آؤ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر ایک نیت لے کے آیا کرو، ہم صرف اللہ کا ذکر کرنے کا. کیونکہ ایسی محفلوں میں فرشتے بھی گواہ بنتے ہیں اور جو حاملین عرش ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور آگے دعا کرتے ہیں انک انت العزیز الحکیم. تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. مالک ہماری یہ دعا قبول کر لے اہل ایمان کی طرف سے. واقعہم السیئات. بخشش کی دعا بھی کی، اور جو زندہ ان کے کہا یا اللہ انہیں گناہوں سے بچا لے، انہیں نیک صحبتیں عطا کر دے. ومن اتقى سیئات یومئذ فقد رحمتہ. اور جو تیرے فضل سے بچ گیا وہ تیری رحمت کے حصار میں آ گیا. یا اللہ تو اپنے فضل سے بچا لے. انسان کے بس میں نہیں ہے وہ نیکی کر سکتا، واہ جی واہ. انسان کے بس میں نہیں. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی رحمت کے حصار میں رکھ لے. اور جتنی دیر وہ رحمت کے حصار میں رکھتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمتوں کے حصار میں بے بہا خزانے اسے عطا کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا تو سب سے بڑا نیک آدمی بھی وہاں حسرت کر رہا ہوگا، ہائے کاش جو میں نے سانس غفلت میں لیے ہیں وہ بھی نہ لیے ہوتے، اس میں بھی ذکر کیا ہوتا. تو ہم نے تو غفلت میں ہی سارے سانس گزار دیے. 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا. ملک فتح صاحب کی اہلیہ اور الحمدللہ ملک صاحب، ملک کیسر صاحب ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مسجد میں دعا کروایا کرتا. درس قرآن پہ جمعہ ہوتا ہے تو ان کے لیے دعائیں صرف کرواتے تھے، بچوں کے لیے دعا کرواتے. آج ہماری مرحومہ بہن چلی گئی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی فضل ہے کہ کسی مرنے والے کے بعد، جدا ہونے والے کے بعد اتنے لوگ بیٹھ کر اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کوئی ہاتھ تو قبول ہوگا نا رب کی بات. ضرور نہیں ہے کہ جو اسٹیج پہ بیٹھے عالم یا حافظ قرآن کو پیر صاحب بیٹھے وہ دعا کریں گے اسی کی دعا نہیں. دعا کے لیے سب ہاتھ اٹھائیں گے. یہ رحمت کو پتہ ہے، اللہ کی رحمت کو پتہ ہے ہاتھ کس کا اسے قبول ہے. کیونکہ سنتا وہ سب کی ہے، مانتا وہ کسی کسی کی ہے. سب کی سن رہا ہے، لیکن ماننے کی بات آئے تو مانتا اس کی ہے جو اس کی کوالٹیز میں پورا اترے، اس کا کردار اچھا ہو، اس کا رب کے ساتھ یارانہ اچھا ہو،
اس کی دوستی رب کے ساتھ بہت اچھی ہو، جس کے بارے میں اللہ بھی فخر سے فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، میرے دوست کبھی خوف میں نہیں ہوتے، کبھی غم میں نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوست ہیں. یا اللہ تیرے دوستوں کی شان کیا ہے، صفت کیا ہے، کوالٹیز کیا ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن بھی ہیں اور پھر صاحب تقوی بھی. تو صاحبان تقوی، اور یہ اعزاز بھی اس امت کا ہے. ہر 40 میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے، ایک کامل شخص بیٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 39 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کی مجالس کوئی بھی اہل ایمان سجائیں، دعوت دیں تو نیت کر لیں میں رب کی رضا چاہنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس امت کو اپنا محبوب عطا کیا. اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے بالغانہ محبت کی. حضور علیہ السلام ایک رات فرماتے میں سویا ہوا تھا، مجھے جبریل نے آ کے جگایا، اور جبریل امین نے آ کے جگایا، اور جگانے کے بعد کہا اے اللہ کے حبیب آپ آرام کر رہے ہیں، آئے آپ کو آپ کی امت کے گناہ دکھاؤں. کہتے مجھے ایک مقام پہ لے کے گیا، وہاں میرے سامنے رب نے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے اپنی امت کے گناہ دیکھے، سزائیں دیکھی، وہاں پہ عذاب دیکھا ان پر اترتا ہوا. میرے آقا پھر اس کے بعد کبھی سوئے نہیں رات کو، کہ نبی جو بن کے آئے تھے امت کے لیے، پھر پوری رات عبادت میں گزار دیتے، پوری رات قیام، پوری رات رکوع، پوری رات سجدہ، پوری رات گریہ ازاری کرنا، گریہ کرتے رہنا، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی، ایڑیوں سے خون نکل آتا تھا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے محبوب آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آپ تو معصوم ہیں، اور اتنی مشقت. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے سردار بنایا ساری کائنات کا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جتنی نعمت زیادہ ہو اتنا ہی شکر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. جتنا رب نے آپ کو صحت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، اپنے وطن میں نوکری دی ہے، آپ کو ہر چیز آسانی سے مل رہی ہے، اس پر زیادہ شکر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی چھوڑ دی تو بندے کو اگر صحت بھی ملے، نعمتیں بھی ملیں، اور پھر حی علی الصلاۃ کی آواز آئے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہر 5 وقت میں نماز میں یہ اذان میں یہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور بندہ نماز نہ پڑھنے جائے، اور اس کے باوجود اسے صحت مل رہی ہو، اس کے باوجود اس کا رزق بڑھتا جا رہا ہو، تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے، کیونکہ وہ غافل ہو چکا ہے، وہ دولت بڑھانے کے چکروں میں ہے، اور اسی طرح بڑھاتے رب کے ذکر سے دور ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ پھر اس کا اسرائیل علیہ السلام سے آمنا سامنا ہو جائے گا، اور وہ تو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک پہنچ گئے ہو، تیرے مال نے، تیری دنیا نے تجھے پہنچا دیا ہے، اب پیچھے مڑ کے نہیں جا سکتے. پھر حسرت ہوگی، ہائے کاش ایک لمحہ مل جائے میں پیچھے مڑ جاؤں، ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں ہو جائے، زبان سے صرف لفظ اللہ کا جملہ مجھ سے ادا ہو جائے تو میری نجات ہو جائے گی. لیکن اس وقت کوئی نجات نہیں. موقع ہے، جانے والا ہمیں یہی میسج دے کے گیا ہے کہ میں چلا گیا، اب میرے سجدے بھی رہ گئے، میرا قیام بھی رہ گیا، میرا قرآن کی تلاوت کرنا بھی رہ گیا، میرا خیرات کرنا بھی رہ گیا. یہ سب اجر کی چیزیں تھیں، اب میں اجر نہیں کما سکتا یا نہیں کما سکتی. تم مجھ سے سبق سیکھو، تمہیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا ہے، تم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرو، تاکہ تم جب اس دنیا سے جاؤ تو پھر تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور جدا کرنے والے رو رہے ہوں. تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ کے ہنستے تھے، اب ایسے کام کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہوا جی لڈو کھائیں، وہ رو رہا ہوتا ہے. اس کے رونے کو کبھی اپنے میسج کو سنا کہ وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ عالم ارواح سے معصومیت میں نکل کے آیا ہے، اب وہ عالم امتحان میں آ گیا ہے، اب یہ امتحان ہے ہر لمحے. وہ رو رہا ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں، آپ خوش ہو رہے ہیں. اب ایسے کام کر بندے کہ اب جب تیرا پلٹنا ہو تب تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور جدا کرنے والے رو رہے، ہائے میرا یار چلا گیا، ہائے میرا دوست چلا گیا، ہائے میری محبت چلی گئی، ہائے میرا پیار چلا گیا، ہائے میرا گھر چلا گیا، میرے گھر کی رونقیں چلی گئی. تو ایسے کام کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہو. اور کسی اور نے کہا تھا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت، تیرے جوانی کے سجدے میں لطف ہونا چاہیے. قیامت کے دن پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر ہر بندہ یہ سوال کرے گا یا اللہ جلدی کر، عدل کا کٹارا لگا تاکہ ہم اس گرمی سے بچیں. سوا نیزے پہ سورج کی گرمی ہوگی، بندہ پسینوں میں پھنسا ہوگا.
کئی سو سال کھڑا ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوگی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے توبہ کروں، کسی کو سجدے کا موقع نہیں ملے گا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو سجدے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی سجدہ نہیں کر سکے، ڈر رہے ہوں گے۔ صرف اس کائنات محشر میں، بزم محشر میں اگر کسی کو سجدے کی سب سے پہلے موقع ملے گا، اجازت ملے گی، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے اپنے حمد کے کلمات دے کر کہے گا محبوب سجدہ کر، اور حضور سجدے میں چلے جائیں گے، کلمات پڑھتے پڑھتے دیر ہو جائے گی، پھر اب کہے گا ارفع راسک، سر اٹھا، سر دھو، اب تو مان، میں تجھے عطا کروں۔ پھر حضور اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائے، پہلے امت بنے تو صحیح، امت بنے گی تو شفاعت ملے گی نا، حضور سے وفا کریں گے تو شفاعت ملے گی نا۔ دیکھو گناہگاروں کے لیے ہی توبہ ہے نا، رحمت پکار گناہگاروں کو رہی ہے، لیکن جو غداری کرے، جان بوجھ کے اسلام سے ہٹ کے رہے، وہ تو غدار ہو گیا، دین سے جو ہٹ گیا اور کہہ نہیں اس چیز کی کوئی ضرورت اسلام کے اندر نہیں، ہمیں روشن خیال مسلمان بننا ہے، یہ غداری کر کے جیے گا تو امت میں شامل تو نہیں ہوگا، امت بنیں گے تب جا کے حضور کی شفاعت ملے گی۔ تو اس لیے یہ محفل خاص طور پہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ بہانہ ہوتا ہے محفلوں کا، اس لیے اس میزبان محفل، صاحبان محفل کو بھی چاہیے اور میزبان محفل کو بھی چاہیے اپنی نیتوں کو خالص کرے کہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ اور آخری بات جس میں حدیث قدسی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ وہ شعر میں پڑھتے پڑھتے رہ گیا، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر ایسی ہو سکتی نہیں، پھر گھٹنوں میں درد ہوگا، پھر کرسی پہ بیٹھ کے پھر بندہ کہے کہ کاش میں سجدہ بھی کر سکتا، جب کر رہا تھا اس وقت کیا تھا، لیکن بڑے خوش نصیب ہے جو کرتے آئے لیکن بعد میں حسرت کر رہے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آ گیا پھر ایسی ہو سکتی نہیں ہے، بڑھاپا بھی غنیمت، گر جوانی جا چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ چکی، موت آ گئی تو پھر یہ بڑھاپا بھی چلا جائے گا، بڑھاپے میں کرسی پہ بیٹھ کے بھی ذکر الہی کام تو دے رہا ہے نا، کام تو دے رہا ہے، انسان کی زبان کے لفظ تو اللہ قبول کر رہا ہے۔ تو حدیث قدسی یہ ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پہ واجب ہو گئی ہے، میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری خاطر خرچ کرتے ہیں اور میری خاطر مجلسیں سجاتے ہیں۔ تو نیت میں اگر یہ ہو کہ اللہ تیری رضا کے لیے سجا رہا ہوں، لوگ آئیں گے، کیا معلوم تیرا کوئی نیک بندہ بھی بیچ میں آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، تو ایسا سوچنے پر آپ کا اجر بڑھتا جائے گا۔ اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ملک صاحب کو اور خاص طور ان کے بیٹوں کو جن میں ملک وسیم صاحب، ملک نعیم صاحب ہیں، اللہ ان کو صبر دے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا